اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی آخری رات کی نماز بیان کرنا ہے۔ 20 ماہ رمضان مبارک کی شب کی نماز، اس کی فضیلت، اس کا طریقہ بیان کرنا ہے۔ اب مومنین سے عرض ہے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں گے۔ یہ ایام عزا ہیں، گریہ و بکا ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خالق کائنات آپ سب کی عرضوں کو، حاجتوں کو، چاہتوں کو، خواہشات کو منظور و مقبول فرمائے۔ شب ہے قدر کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں جو بھی آپ دعائیں مانگیں گے، جو بھی اعمال انجام دیں گے، یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا عظیم اجر اور ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور آپ کو ملے گا۔ اور بالخصوص ان راتوں میں ان مومنین کو ضرور یاد کیجیے گا کہ جو پریشان حال ہیں، جو دکھی ہیں، جو تکالیف میں ہیں، جو بے جرم قیدی ہیں، جو بیمار ہیں، جو بے اولاد ہیں، جو سفر میں، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں، وہ مومنات کے جن کے ہاں گھر کے امور صحیح طریقے سے نہیں چل رہے، ان سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ پروردگار عالم ان تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو، آپ کے مانگی گئی دعاؤں کو ممکن ہے کہ ان کے حق میں آپ کی اس دعا کو منظور و مقبول فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین کو ان شب قدر میں اور مقامات مقدسات میں آپ سب کو دعا میں یاد رکھیں گے۔ تو سامعین عزیز، اس ویڈیو میں 20ویں ماہ رمضان المبارک کی شب کی نماز کے بارے میں ملتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى لَيْلَةَ 20 مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ 8 ركعات يقرأ فيها ما شاء غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ماہ رمضان مبارک کی اس شب میں پڑھی جانے والی جو رکعتیں ہیں وہ 8 رکعت نماز ہے، جسے 2 کر کے 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نیت یہ کرنی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی 20ویں شب کی 2 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پڑھیں 1 مرتبہ، اور اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو، آسان ہو، اسے پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع بجا لائیں۔ رکوع مکمل کرنے کے بعد 2 سجدے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بعینہ ہی اول رکعت کی طرح الحمد کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھیں، پھر قنوت میں دعا مانگیں جو یاد ہے، اور اس کے بعد 2 سجدے، تشہد اور سلام کے بعد باقی جو نماز بچتی ہے 2 کر کے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 8 رکعت نماز ہے، 2 کر کے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو یہ نماز پڑھے گا اس شب میں اس طریقے سے، تو روایت میں ملتا ہے کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کیے ہیں، اور آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آنے والے گناہ اب جان بوجھ کر کریں، غلطیاں کریں، خطائیں کریں تو اللہ معاف کر دے گا، نہیں۔ اگر آنے والے اس نماز کے بعد اگر کوئی گناہ، کوئی خطا سہون ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے، کر بیٹھتا ہے وہ غلطی گناہ، تو وہ اللہ معاف کرے گا۔ نہ کہ آپ کہیں کہ ابھی نماز پڑھ لی ہے اور مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جو بھی نماز یہ پڑھے گا اور اس کے پچھلے بھی گناہ اور آنے والے بھی گناہ، تو آنے والے گناہوں کو آپ نے جان بوجھ کے نہیں کرنا، اور اس سے بچتے رہنے کی خدا سے دعا مانگی کہ خدا بندہ گناہوں سے بچائیں۔ انسان ہے، معصوم ہے نہیں، خاکی ہے، خاطی ہے، تو کبھی بھٹک جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، سہون ہو جاتا ہے، تو وہ خدا ان گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو مومنین سے عرض ہے کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔